اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کی توفیق سے قانون شریعت پڑھیں گے۔ قانون شریعت عقائد کا بیان پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ خدا تعالی کی توحید و کمالات۔ اللہ پاک ایک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے۔ یعنی اللہ پاک ایک ہے، پاک ہے، بے مثل مطلب اس جیسی کوئی مثال نہیں، بے عیب ہے مطلب اس میں کوئی عیب نہیں پائی جاتی، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ کوئی کسی بات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس سے کوئی بڑھ کر ہے، مطلب کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک ہے، کوئی سی بات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس سے کوئی بڑھ کر ہے۔ وہ اپنی مع صفات کمالیہ میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ صرف اسی ذات و صفات کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ صرف وہی رہے گا، اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اس کے سوا جو کچھ پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ مطلب اللہ رب العزت کے سوا پہلے کچھ نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، مطلب وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی بیوی ہے، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، کوئی بات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ روزی دینا، رزق دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، وہ ہر جاندار، ہر شے کا مالک ہے۔ جو چاہے کرے، مطلب اس کے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، مطلب اس کے حکم میں کوئی منع نہیں کر سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی سب کو جانتا ہے، مثلا جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہمارے آگے ہونے والا ہے، جو ہوگا، وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، مطلب وہ علام الغیوب ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بخش دے گا۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال و دولت بھی اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے اور جسے چاہے فقیر کرے۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو جائے اور جسے چاہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی نعمتوں کے احسان بے انتہا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔